بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. سورۃ النحل کی آیت 92 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ اپنے سابقہ کیے دھرے کو اپنے ہی ہاتھوں خراب نہ کر لیا کرو. اور مثال کیا دی ہے؟ التی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. فرمایا ولا تکونوا کالتی، اس عورت کی طرح مت ہو جانا، التی نقضت غزلها، جس نے رات بھر محنت کر کے سوت کاٹا، دھاگا تیار کیا، من بعد قوت انکاثا، جب وہ دھاگا اچھی طرح مضبوط ہو گیا، اس کی ایک مقدار بن گئی، کینچی پکڑی اور اس کو کاٹ کر ضائع کر دیا. محنت کی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس محنت کو ضائع کر دیا. اللہ رب العزت نے 3-4 لفظوں میں بہترین مثال دے کر سمجھا دیا کہ تمہیں ایک بہترین موقع ملا، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، دن کے موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کی، راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی. ایک مہینہ تم نے بڑے اچھے انداز سے عبادت کا سما باندھے رکھا، اور جیسے ہی مہینہ گزر گیا تم نے کینچی لی اور اپنے دھاگے کو کاٹنا بھی شروع کر دیا. اور اپنے دھاگے کو کینچی سے کاٹنا کیا ہے؟ رمضان گزرا اور عبادت کا شوق، رمضان گزرا، فرض روزے تو ختم ہوئے، نوافل بھی ختم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو پسندیدہ وہ اعمال ہیں جو مسلسل کیے جاتے رہیں، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کام. ایک آدمی روزانہ 1 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو سال میں کتنے ہو گئے؟ اسلامی سال لے لیجیے 360 ریال. اور ایک آدمی ایک ہی دن جیب میں ڈالتا ہے، کسی مسکین کو 20 دے دیے، 30 دے دیے، 100 دے دیا، اور پھر سال بھر پرواہ نہیں. اس سے وہ اچھا نہیں کہ صرف 1 ریال دے رہا ہے، لیکن بلا ناغہ دے رہا ہے. ادومها وان قل، دائمی ہو، مسلسل ہو، روزانہ ہو، چاہے چھوٹا سا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت
کرتے ہیں۔ ہماری عادت ہے کہ سال میں مہینہ آئے، رمضان کا مہینہ آئے تو ہم کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حد تک تو یہ رجحان بہت اچھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم نے مسجدوں کا رخ کر لیا، لیکن رمضان کے بعد والا رجحان اچھا نہیں ہے۔ عجیب آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آغاز میں مسجدیں یکدم بھر گئی تھی، مسجدوں میں جگہ نہیں مل رہی تھی، اور اب عشرہ اخیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں آدھی پونی جگہ خالی ہو چکی ہے۔ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا اور ہمارا شوق ختم بھی ہو گیا۔ کیا یہ عبادت صرف ماہ رمضان کے لیے ہے؟ 5 نمازیں روزانہ اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں کہ ان کو بر وقت ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں پر مقررہ اوقات میں 5 نمازیں فرض کی۔ تو کیا یہ صرف رمضان کے لیے فرض کی ہے؟ سال میں 1 مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے پوری عمر کے لیے۔ اسی سورہ نحل جو کہ قرآن کریم میں 16ویں نمبر پر ہے، اس سے پہلے والی سورۃ الحجر، اس کی آخری آیت 99 اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی، اس سے پہلے واقعہ قرآن کریم میں سورۃ الحجر میں موجود ہے۔ مشرکین مکہ مختلف قسم کی بدزبانیاں کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں سے کبیدہ خاطر نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، سجدہ سجود عبادت نماز پڑھتے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، اور عبادت کب تک کرتے رہیے؟ حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آئے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ پوری عمر کے لیے۔ اور سلف صالحین میں سے ایک صاحب علم نے، اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اس نے ایک جملہ کہا، بہت ہی اچھا کہا، کن رحمانین ولا تکن رمضانین۔ رحمانی بنو، اللہ والے بنو، رمضانی نہ بنو۔ ہم رمضانی مسلمان ہیں، رمضان آیا نمازیں شروع، رمضان آیا روزے رکھ رہے ہیں، رمضان آیا کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، رمضان گیا۔ ہمارے پنجابی شاعر نے کہا ہے 2 رکعت نماز عید الفطر، کھا لیاں سینیاں تے گئے فکر، ہے نا؟ اردو والے بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھ لی، سارے فکر ختم ہو گئے، سیویوں کے ساتھ ہی ہم ہر چیز ہضم کر جاتے ہیں۔ اور ایک بزرگ نے، ایک نیک عالم نے کہا بئس القوم قوم، بدترین ہیں وہ لوگ لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، بدترین ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، 11 مہینے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکام، اس کی عائد کردہ فرائض، اس نے جو مطالبات کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں، اللہ کی پہچان تو تب ہوگی۔ اگر کسی نے آج تک بھی اپنے دل میں یہ ٹھان رکھی ہے کہ چلیے رمضان کے تو یہ 5-4 دن رہ گئے ہیں، یہ تو پورے کریں گے، اس کے بعد دیکھی جائے گی، وہ اپنے دل کو آج ہی سمجھا لیں، نیت کر لیں،
یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد نمازیں پابندی کے ساتھ، آج کے بعد روزانہ 5 نمازیں ادا کیا کریں گے۔ اگر یہ طے کر لیا تو باذن اللہ تعالی ہمارے لیے رمضان ایک بہترین تربیت گاہ ثابت ہوگا کہ ہم نے اس سے کچھ حاصل کیا۔ جن لوگوں نے رمضان کا پورا مہینہ 5 نمازیں پڑھی ہیں، کیا وہ بے نماز لوگوں سے کمزور ہو گئے ہیں؟ زیادہ صحت مند ہیں۔ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، کیا وہ بے روز لوگوں سے کمزور ہیں؟ نہیں، تندرست و توانا ہے۔ رمضان میں نمازیں پڑھ کے، رمضان میں 6 نماز تراویح بھی پڑھ کے، روزے بھی رکھ کے الحمدللہ تندرست و توانا ہے، اور رمضان کے بعد بھی باذن اللہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ رمضان کی برکتیں 6 مہینے تک چلتی رہیں گی، اگلے سال تک بقیہ 11 مہینے ہمیں یہ رمضان کام دے گا۔ 6 مہینے تو نیک لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے عمل کو قبول فرما لے۔ آپ اندازہ کریں ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ کتنے اچھے تھے، 6 مہینے دعائیں مانگتے رہتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور جب رمضان مبارک آتا، روزے رکھتے، عبادت کرتے، راتوں کو قیام کرتے، اور رمضان گزر جانے کے بعد پھر گھبرا جاتے کہ پتہ نہیں ہمارا روزہ قبول ہوا نہیں، ہمارا راتوں کا قیام قبول ہوا نہیں، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی قبول ہوئی یا نہیں، ڈرنا شروع ہو جاتے، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، جو کچھ بھی وہ کر چکے، نیک اعمال سر انجام دے چکے، اس کے باوجود ان کے دل ڈر رہے، قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل ڈر رہے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، وہاں ہمیں ان اعمال کا کوئی بدلہ ملے گا نہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ اَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ وَيَفْعَلُونَ، اے اللہ کے رسول کیا آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو شرابیں پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بدعمال لوگوں کے بارے میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یا ابنۃ الصدیق، اے ابو بکر صدیق کی بیٹی نہیں، یہ چوریاں کرنے والے نہیں، یہ دیگر گناہ کرنے والے لوگ نہیں، بلکہ کون ہیں؟ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقے دیتے رہے، وَيَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، ڈرتے اس بات سے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال قبول نہ کیے جائے، رد نہ کر دیے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عمل انجام دیا پورا مہینہ اور اچھے طریقے سے اعمال سر انجام دیے، پھر گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں۔ 6 مہینے مسلسل یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا، اس رمضان المبارک میں ہم نے یہ سیکھا کہ جھوٹ بولیں گے جائز نہیں، یہ بات ہے یا نہیں؟ پورے رمضان کے مہینے میں ہم نے کوشش کی جتنا ہو سکے جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ روزہ نہیں بولنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ، جو آدمی جھوٹ بولنا
کوئی ضرورت نہیں۔ مانا یہ ہوا کہ روزہ رکھا ہوا ہو، صبح سحری کھا کے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے۔ رمضان نے ہمیں یہ سکھا دیا۔ اب کیا رمضان گزرتے ہی ہم وہ جو ٹانکا لگایا ہے اس کو توڑ دیں کہ نہیں، اب چلے گا، کیونکہ اب کون سا روزہ؟ جھوٹ کو کس موسم میں جائے گا؟ جھوٹ کس مہینے میں جائے گا؟ کیا جھوٹ رات کو جائے گا؟ ہم کہیں کہ رمضان ہے، رات ہے، تو روزہ تو نہیں۔ جھوٹ تو 24 گھنٹے 12 مہینے ساری عمر ناجائز ہے۔ رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کم از کم اب جھوٹ کو آپ خیر بات کریں۔ جس طرح ہم یہ طے کر رہے ہیں دل میں آج کہ آج کے بعد نماز بنگانہ پابندی سے ادا کریں گے، اسی طرح یہ بھی طے کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ کا خطہ ختم ہو چکا، جو ہو چکا بہت ہو گیا۔ آج کے بعد ہم کبھی کسی معاملہ میں جھوٹ نہیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا روزہ ہو، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو اپنی زبان سے کوئی گندی بات نہ نکالے، کوئی شہوانی بات نہ کرے، اس سے کوئی شہوانی فعل سرزد نہ ہو، ولا یسخب، اور نہ ہی شور شرابہ چیخ چلاڑ دوسروں کے گلے پڑنا، یہ بھی نہ کرے۔ اور یہ کیا صرف رمضان میں ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، کوئی غلط بات نہ نکلے؟ یہ رمضان میں ہے، یہ شوال میں ہے، یہ شعبان میں ہے۔ رمضان کے 12 مہینوں میں زبان پر کنٹرول رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا عظیم فارسا انسان، جن کے مقابلے میں نبیوں کے بعد پوری کائنات میں سے کوئی نہیں آتا، تمام بنی نوع انسان نبیوں کے بعد ابوبکر صدیق کے نیچے، زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں یہ ہے وہ ھذا الذی اوقعنی، یہ ہے وہ زبان جس نے مجھے جگہ جگہ پھینکا ہے، جگہ جگہ مجھے ٹھوکر ماری ہے۔ زبان سے آپ سارا دن باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولیں گے گناہ ہے، غیبت کریں گے گناہ ہے، گالی دیں گے گناہ ہے۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں رمضان المبارک میں ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے، پابندی کی ہے کہ رمضان کے دوران غیبت نہ کریں۔ اگر کبھی غیبت کا کھاتا کھلنا شروع ہوتا ہے تو ہم فوراً بریک لگا لیتے ہیں، نہیں بھائی روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں، بھائی روزہ رکھا ہوا، فوراً رک جاتے ہیں، چھوڑو روزہ رکھا ہوا، چاہے ساتھ یہ پروگرام طے کر لیں کہ رات کو یہ بات کریں گے، جبکہ غیبت رات کو بھی حرام ہے۔ جو رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں حرام ہے وہ رات کو بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں غیبت کو بہت برا قرار دیا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اگر تمہیں کہا جائے فَكَرِهْتُمُوهُ تو تم اسے نفرت کرو، اسے برا جائے۔ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی برا کام کیا ہے؟ غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، ان کی عزتوں سے کھیلنا اور اپنی مجلسوں کو رونق بخشنا، گناہ ہے بے لذت۔ جب رمضان میں یہ منع ہے تو یہ بعد میں بھی منع ہے، اس کو ہم نے منع رکھنا ہے، یہ بریک قائم رکھنی ہے۔ رمضان گزر بھی جائے، اگلے سال تک پھر رمضان، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین ٹریننگ دی ہے۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، روحانی تربیت کا مہینہ تھا تو یہ جسمانی کا بھی، لیکن جسمانی کو تو ہم قریب آنے نہیں دیتے۔ ایک حدیث ہے
اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے، اس میں ہے صومو تصحو، روزے رکھو تندرست رہو، روزے رکھو تندرست رہو۔ اور مسلمانوں نے نہیں، کافروں تک نے مانا کہ روزے میں تندرستی ہے۔ بہت ساری بیماریوں کی شفا روزے میں، بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں روزہ رکھنے سے۔ کافروں نے یہ تسلیم کیا، اور مسلمان ہمارے لیے اس کے فائدے جو تھے، مادی فائدے وہ ہم نے نہیں لیے، روحانی فائدے ہم نے نہیں لیے، جسمانی فائدے ہم نے نہیں لیے۔ مادی فائدے، خرچہ کم ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرا رمضان میں پچھلے مہینوں کی نسبت بجٹ رمضان کے مہینے کا کم ہے؟ ہم وہ چیزیں جو سارا سال نہیں کھاتے رمضان میں ضرور جمع کر لیتے ہیں۔ بجٹ پچھلے مہینوں کا اگر 2000 کچن کا خرچہ ہے، رمضان المبارک میں 2500-3000 کا 4000 کا خرچہ ہے۔ ہم نے مادی فائدہ کوئی نہ اٹھایا۔ روحانی فائدے، جسمانی فائدے، صوموا تصحوا، افطاری سے لے کر سحری تک مسلسل کھاتے ہی گزر جاتی ہے یا نہیں؟ صحت کہاں سے آئے گی؟ جب ہم نے جو میڈیکل قاعدہ تھا شریعت اسلامیہ میں، اللہ رب العزت کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، کوئی حکم ایسا نہیں جو ہمارے فائدے سے خالی ہو۔ میڈیکل نے تسلیم کیا کہ معدے کو کچھ عرصہ کے لیے خالی چھوڑیں گے تو فائدہ ہوگا، استفراغ ہوگا، بیماریاں معدے کی، پیٹ کی بیماریاں، جسم کی بیماریاں نکل جائیں گی۔ ہم نے معدے خالی کب چھوڑا؟ باقی دنوں میں تو شاید دن کے وقت اتنا کھائیں یا نہیں کھائیں، رمضان میں ساری رات کھاتے ہوئے جائیں۔ ہم نے یہ فائدے حاصل نہیں کیے۔ ہمارے جسم کے لیے بھی تربیت تھی، ہماری روح کے لیے بھی تربیت تھی، اور ہمیں یہ تربیت رمضان میں دے دو۔ جھوٹ بولنا روک دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، گالی گلوچ چھوڑ دو، دوسروں کے گلے پڑنا چھوڑ دو۔ رمضان میں چھوڑے رکھا، کیا یہ چیزیں سوال میں شروع ہو جائیں گی؟ اور پھر ہمارے بعض لوگ اس سلسلے میں انتہائی لاپرواہی سے روزہ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارے کام بھی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو جائز اور حلال چیزیں تھیں وہ چھوڑے رکھے، لسی، دودھ، جوس، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، پانی، سیکنڈ میل، روٹی۔ عصر کے بعد گھروں میں، پہلے بھی ایک دن میں شاید ذکر کر رہا تھا، عصر کے بعد باہر سے گھر میں داخل ہوں تو اندر سے پکوڑے، سموسے، کئی اچھی اچھی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کسی نے ایسا کیا کہ جاتے ہی کھانا شروع کر دیا، نہیں کھا۔ خوشبو بڑی آئی لیکن کھا نہیں رہا، کیونکہ روزہ ہے۔ وہ بھی حلال ہے، پکوڑے سموسے حلال کھاتا نہیں، میں نے روزہ رکھا۔ اور جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، جو ہمیشہ کی حرام چیزیں ہیں، ان سے دل میں پرواہ نہیں۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے یہ سبق ہم حاصل کریں، اور کوشش کریں کہ آئندہ ان چیزوں کو ہم اپنے کھاتے سے نکالیں گے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں گے، اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھیں گے، اپنے کانوں پر کنٹرول رکھیں گے، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول رکھیں گے، کسی پر ظلم نہ ہونے۔ اور یہ صرف رمضان کے کام نہیں، یہ مسلمان کے لیے ہمیشہ کے کام ہے۔ آدمی رحمانی تب بنے گا جب رمضان میں بھی مسلمان رہے۔ بعد میں ہم اسلام لاتے ہی آ کے رمضان کے مہینے میں، ہم اسلام رمضان میں لاتے ہیں، رمضان کے ضرورت ہی پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث آپ پڑھتے رہتے ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد اور فرق کیا ہے؟ نماز۔ من ترکہا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ہم بتائیں، ہم نماز رمضان گزرتے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر کس وادی میں جائیں گے؟
نام بھی اچھے، والدین کے نام اچھے، ہمارے کاغذات سارے مسلمانوں والے، لیکن کرتوت جو ہیں وہ غیر مسلمانوں کے شروع کر دیں گے، تو پھر مسلمان کیا رہے؟ نمازیں پڑھی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ مسلسل اور پکے نمازی ہو جائیں۔ کچھ خاص نمازوں کی اقسام ہیں، اللہ رب العزت ان میں سے جو بہترین قسم ہے اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ وہ اقسام تو معلوم ہوگی، نمازوں کی 5 اقسام میں مختصر سے وقت میں بتاتا ہوں، تفصیلات اس کی ایک ایک کی کریں تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ کچھ نمازی ہیں 8 کے نمازی، اور یہ کون ہے؟ جمعہ نماز پڑھنے والے، آگے پیچھے کوئی نماز نہیں۔ 7 دنوں کی 35 نمازوں میں سے ایک نماز صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ 8 دن کے بعد آئی نا جمعہ 8 تو ویسے بھی مشہور ہے، دن تو ہفتے کے 7 ہوتے ہیں، 8ویں دن وہی دن پلٹ کے آ جاتا ہے۔ 8 کے نمازی صرف جمعہ، 360 کے نمازی۔ سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے اسلامی؟ 360 دن۔ ہمارا اسلامی کیلنڈر وہ نہیں ہے کہ کبھی 28 آ گیا، کبھی 29 آ گیا، کبھی 30، کبھی 31، کبھی 32۔ پنجابی کیلنڈر میں 32 کا ایک مہینہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ نیپال میں جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے اس میں بھی ایک 32 کا مہینہ ہے۔ اسلام میں کوئی 31-32 نہیں، 29 اور 30 بس۔ اور کوئی مہینہ کب کتنے دنوں کا آئے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پورے سال میں کبھی 360 سے ایک دن آگے نہیں جائے گا، نہ آگے نہ پیچھے، 360 دن ہمیشہ۔ اور جو 360 کا نمازی ہے وہ وہی ہے جو پرسوں عید کے لیے تشریف لائے گا اعتکاف۔ سارا سال نماز میں 360 دن کے بعد ایک نماز۔ کیسے بہترین قسم کے مسلمان ہیں۔ اور کچھ ہیں کھاٹ کے نمازی، وہ عام نماز نہیں پڑھتے، ایک خطرہ رہتا ہے کہ آج جنازہ ہے فلاں صاحب کا، اگر میں جنازے میں نہ گیا تو کل کو ہمارے والد کے جنازہ میں بھی کوئی نہیں آئے گا، ڈرتے ہوئے جنازہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ کھاٹ کا نماز، چاہے کوئی بھی آدمی مرا ہوا پڑا ہو اور جا کے کرے گا وہاں کیا؟ دعا اس کو یاد ہے؟ پوچھو اس سے، کیا آج کسی کو باہر کھڑے کر لیں آپ، اسے کہیں بھی جنازے کی دعا سکھاؤ، نہیں آتی۔ اور بعض دفعہ کسی سے پوچھا دعا تو کہتے ہیں نہیں آتی، کیوں؟ کہتے ہیں یہ کبھی کبھار جنازہ ہوتا ہے تو دعا یاد نہیں رہتی۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اب تمہارے لیے 15-20 دن میں ایک آدمی مارا جائے تاکہ تم آتے رہو اور دعا یاد رکھ سکو۔ ساری عمر نعرے لگاتے رہتے ہیں میں اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا ہوں، بیوی میں اپنے شوہر سے بڑا پیار کرتی ہوں، والدین ہم اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے یہ کیا دے کے بھیجیں گے؟ اس وقت کوئی دولت ساتھ لے کے جائے گا؟ باپ بڑا مالدار ہے، ایک فلس قبر میں نہیں دے سکتا، جو دینے والی چیز ہے اس کی نصیب میں نہیں، وہ ہے دعا جنازہ۔ لیکن جنازہ میں شرکت ضرور کرے گا، کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر میں آج اس جنازے میں نہ گیا تو کل کو یہ میرے والد کے جنازے میں نہیں آئیں گے، ہماری چارپائی کون اٹھائے گا۔ یہ کھاٹ کے نمازی۔ اور کچھ ہیں اکٹھ کے نمازی، اتفاق سے 10-20 آدمی کہیں اکٹھے ہیں، اذان ہوئی، سر نے کہا چلو بھی نماز پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ مسجد چلے گئے، اور کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آیا کہ وہ مسجد میں چلے گئے اور یہ تھوڑا اور آگے کہیں نکل گیا، کیونکہ اسے نماز نہیں پڑھنی چاہے کچھ بھی ہوتا رہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ کہا کہ یہیں پڑھ لیتے ہیں، اب یہیں جب پڑھیں گے تو یہ کیا کرے گا؟ کہتا چلیے آج ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔
آج ان کے ساتھ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھے رہیں گے تو یہ کیا کہیں گے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ اکٹھ کا نمازی ہے، اتفاق ہو گیا نماز پڑھ لی، نہ اتفاق ہوا کہ یہ چاروں نمازیوں کی قسمیں اسلام میں مطلوب نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 8 کا 60 کا 68 کا اکٹھ کا، اسلام میں 5واں نمازی مطلوب ہے اور وہ ہے 68 کا نماز، یعنی پابند صوم و صلاۃ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں 68 کے نمازی بنائے۔ 68 کے بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ 68 بات تو ہر کسی کو پسند ہے، بات کو چھوڑیں، 68 کے نمازی بن جائے۔ رمضان المبارک گزر بھی جائے، ہمیں نمازیں ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دے رکھا ہے روزانہ 5 نمازیں۔ اور ہم تو گناہ گار ہیں، نماز پڑھیں گے کوئی گناہ نکل جائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پارسا، اتنے پاک دامن، گناہوں سے اس قدر معصوم، اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے شروع میں فرمایا کہ اے میرے نبی، ہم نے تیرے پہلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے، معاف کر دیے۔ اس کے باوجود آپ 5 وقت کی نمازیں بر وقت ادا کریں۔ چھٹی نماز ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی سوائے ایک رات۔ سیرت کا مطالعہ جن لوگوں نے گہرائی سے کیا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، بہترین 5 عربی جلدوں میں کتاب ہے جو اردو میں بھی چھپ چکی ہے، کراچی سے چھپی ہے، پاکستان میں موجود ہے، انڈیا میں موجود ہے، زاد المعاد۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی رات تہجد کو چھوڑنا ثابت نہیں سوائے ایک رات، اور وہ رات تھی جس دن آپ مزدلفہ میں سوئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا پہلا اور آخری حج ہے، مزدلفہ میں جو آپ رات سوئے، جا کے مغرب عشاء پڑھ کے سو گئے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھے۔ اس کے علاوہ آپ کا تہجد چھوڑنا ثابت نہیں۔ اور اگر یہ ماہ رمضان کے دنوں کی بات کریں تو یہ تہجد چھوڑنا نہیں ہے، یہ تہجد کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا۔ سحری کی بجائے عشاء کے بعد تراویح جو ہے، تراویح تہجد ہے۔ صلاۃ التراویح کہیں، قرآن و سنت میں لفظ نہیں آیا، لیکن آج تراویح کے ساتھ یہ نماز معروف ہے۔ تراویح کہیں، صلاۃ اللیل کہیں، قیام اللیل کہیں، قیام رمضان کہیں یا صلاۃ الوتر کہیں، 5 نام ہیں ایک ہی نماز۔ مختلف اوقات میں اس کے نام بدل، رمضان میں آیا قیام رمضان، باقی دنوں میں قیام لیل، صلاۃ الوتر، صلاۃ التراویح، صلاۃ التہجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ پڑھی، رمضان میں سحری کے وقت نہیں بلکہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ تاکہ سحری کی مصروفیات ہوتی۔ آپ اتنے پارسا اور 5 نمازیں روزانہ پڑھے، ہم اتنے گناہ گار اور 5 بھی چھوڑ بیٹھے۔ عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، نمازیں جاری رکھیں گے۔ رمضان کے مہینے میں یقیناً آپ نے زکوٰۃ نکالی، اپنے مال حساب کتاب کیے، اللہ کے دیے ہوئے سے کتنا مانگا، اللہ نے واپس 2.5%۔ اللہ رب العزت نے دیا 100 ریال، کہا 2.5 مجھے دے دو، اللہ نے دیا 1000 ریال، کہا 25 دے دو، اور اللہ نے 1 لاکھ میں سے 2.500 مانگا۔ یہی بنے گا نا صاحب، پہلے 1 لاکھ دیا اور پھر 2.500 مانگا۔ آج جسے اللہ رب العزت نے ملین دے رکھا ہے، 10 لاکھ دیے ہیں، کسی کو ٹریلین دے رکھے ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں لوگ، ان کا جب حساب کرتے ہیں زکوٰۃ کافی موٹی اماؤنٹ نکل آتی ہے، پھر وہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، یہ سارے پیسے میں لوگوں میں بانٹ دوں۔ اب اسے یہ پوچھو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دیے ہیں، تمہارا اس میں کون سا اتنا کارنامہ ہے تم کہو کہ یہ میں نے کمائے ہیں، میری محنت، میرا، لوگ بڑے نعرے لگائیں گے بعض دفعہ، میری محنت۔ اگر تمہیں اللہ صحت نہ دے، تم 1 پیسہ کمانے کے لائق
بلکہ تمہارے کمائے ہوئے بھی تمہاری بیماری پہ لگ جائیں، یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اس نے تمہیں صحت دی، تندرستی دی، اللہ رب العزت نے تمہیں عزت دی، کاروبار دیا، اللہ نے عزت بخشی، اچھی ملازمت دی، عہدہ دیا، اور آج یہ کہو کہ کمائے میں نے اور میں یہ سارے نکال دوں۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، یہاں میں نے اپنی عقل سے کمایا۔ اللہ رب العزت چاہے تو اچھے بھلے عاقل بالغ راشد آدمی کو پاگل کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس نے دولت دی ہے اور 2.5% مانگا ہے جو کہ بالکل معمولی ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی سے مجھے، میں کہوں کہ بھائی یہ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے 1000 ریال دیا ابھی، اور نکلتے نکلتے کہا ان سے 25 ریال اس کو دے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس 1000 پر سام بن کے بیٹھ جانا چاہیے یا 25 نکال کے فوراً خوشی کے ساتھ دینا چاہیے؟ ابھی اسی نے دیے ہیں وہی مانگ رہا ہے۔ اللہ نے دیا 1000، کہا 25 غریب کو دے دو، اور وہ 25 بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت، تمہاری قربانیوں کا خون کوئی چیز نہیں پہنچتی، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ پیسے اللہ کو نہیں جاتے، ہمارے چچا، ہماری پھوپھی، ہماری خالہ، ہمارا ماموں، ہمارے اپنے بہن بھائی، اپنے پڑوسی، اپنے قرابت دار، انہی میں بانٹتے ہیں، اور سب سے پہلے انہی کو دینے چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو بھی دیں لگ جائے گا، لیکن جو ثواب رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں ہے وہ دوسرے میں نہیں۔ دوسرے کو دیں گے تو صدقہ، اور اپنے کو دیں گے تو صدقہ و صلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بھی ہوگا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ساتھ ملے گا۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے زکوٰۃ نکالی، ابھی آخری دنوں میں ایک زکوٰۃ اور باقی ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ یا فطرہ، مختلف نام ہیں، اور یہ 2.5-3 کلو غلہ، ہر آدمی بڑا ہو چھوٹا ہو مرد ہو عورت ہو، صحابی کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساءً من تمر، ساءً من بر، ساءً من شعیر، وساءً من عقد۔ عقد پنیر، شعیر جو، تمر کھجور معروف ہے، اور بر یا قمح گندم۔ چاول غالباً اس زمانے میں نہیں تھے، ان کا ذکر نہیں آیا۔ ان میں سے فرمایا 1 سا، کم از کم 2.5 کلو، 3 کلو دے تو اچھا ہے۔ اور ابھی یہاں گورنمنٹ آف سعودیہ یا دینی اداروں کی طرف سے جو ان کی قیمت آئی ہے وہ 20 ریال ہے، کہ ہر آدمی فی کس پر ہیڈ 20 ریال زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ اور اصل یہ ہے کہ غلہ ادا کیا جائے، لیکن اگر کہیں بیچنا ہے، جیسے جہاں ہمیں کوئی اپنا غریب نظر نہیں آیا، اپنے ملک میں بیچنا ہے، پیسے بھیجیں اور وہاں اپنے عزیز کو یہ تاکید کریں کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے ان پیسوں کا غلہ خرید کر غریبوں کے گھر میں پہنچا دیں، سنت ادا ہو جائے گی باذن اللہ۔ یہ ضرور کریں، رقم بالکل معمولی ہے، لیکن 30 روزے پاک ہو جائیں گے۔ 20 ریال سے 30 روزے پاک ہو جائے تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زکوٰۃ الفطر، یہ روزے کو لغو اور رفث، کوئی گھر میں اپنی بیوی سے کوئی ایسا لفظ نکال دیا، کہیں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، کوئی لغو حرکت ہو گئی، بات ہو گئی، اللہ رب العزت لغو اور رفث دونوں کو اس صدقے کے لیے معاف کر دے گا، روزہ پاک ہو جائے گا۔ 20 ریال سے 30 روزے پاک صاف ہو کر اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہو جائیں تو یہ سودا کتنا ہے۔ اور فرمایا صرف یہ بھی نہیں کہ تمہارے روزے پاک ہو جائیں گے، اس کے ساتھ ہی تمہارے بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ مساکین کے گھر میں پیسے چلے گئے، ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے شریعت جو نازل کی ہے، انسان کی بھلائی قدم قدم پر، ہر عمل میں انسان کی بھلائی ہوگی۔ یہ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ الفطر، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ اس عبادت کو حتیٰ یاتیک الیقین قائم رکھنے کے لیے روزے بھی سال بھر میں باقی رہیں گے۔ رمضان کے فرض روزے ختم ہو گئے، آگے روزے ہیں یا نہیں؟ 6 شوال کے روزے، من صام ست من شوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، کانا کصیام الدہر، رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ ست من شوال، بعد میں 6 روزے رکھے، وہ گویا کہ ساری عمر کا روزہ تھا۔ شوال کے 6 روزے رکھنے سے آدمی ساری عمر کا روزہ تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حساب کر کے بھی بتا دیا کہ رمضان کو 10 گنا کریں تو 10 مہینے کا ثواب ہو گیا۔ 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کا ثواب، اور 6 روزے اس کو 10 سے ضرب دیں 60 دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے۔ سال کے 12 مہینے جو ہیں، اگر یہ سلسلہ قائم رکھے تو فرمایا پوری زندگی کا روزہ دار شمار۔ یہ 6 روزے، بہتر یہ ہے کہ پہلے رمضان کے روزے مکمل کریں۔ اگر کسی کا کوئی روزہ سفر، مرض، بیماری، حمل، رضاعت یا حیض کی وجہ سے چھوٹا ہے، وہ روزہ پہلے رکھے اور اس کے بعد یہ 6 رکھے۔ لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے فرض روزے شعبان میں رکھا کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گنجائش ہے کہ پہلے نفل رکھ لیں، بعد میں فرض رکھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے فرض رکھیں اور بعد میں نفل رکھیں، کیونکہ فرض تو پوچھا جائے گا، نفل تو اللہ کے یہاں کوئی رکھے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو اس کی مرضی۔ لہذا یہ ترتیب ذہن میں رہے تو اچھی ہے کہ پہلے فرض اور بعد میں نفل۔ پھر اس کے بعد آپ کو ہر ہفتے میں 2 روزے ہیں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال ان 2 دنوں میں اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ ہر ہفتے کے یہ 2 روزے، نہیں تو کم از کم مہینے میں 3 روزے، 13، 14 اور 15، یہ 3 روزے ہیں۔ اگر کوئی 3 روزے مہینے میں رکھتا رہے، اسے ہر مہینے کے روزے کا ثواب ملتا رہے، پورے مہینے کے روزے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی کا ثواب 10 گنا۔ اگر آپ نے 3 روزے رکھ لیے، 13، 14، 15 کے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اللہ دے گا۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذو الحج، یوم عرفہ 2 سال کے گناہوں کے اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، ایک روزے سے 2 سال کے گناہوں کی معاف۔ اور عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 محرم، خاص طور پر 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معاف۔ اور جیسے رمضان میں زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ الفطر دیں گے یا دی ہے، اسی طرح رمضان کے بعد مختلف اوقات میں آپ موقع بہ موقع صدقہ خیرات کریں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور نادار لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہ سلسلہ عبادت مسلسل قائم رہے گا حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ چیزیں فرائض ہیں، ان سب کو ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صوم و صلاۃ کا پابند بنائے اور باجماعت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جماعت سے ہم بڑی آسانی سے جماعت سے کھسک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ حدیث میں موجود ہے، صحابی ہیں نابینا، اور نابینا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں اور میں دور ہوں، مسجد سے تھوڑا دور بھی ہوں، اور مجھے یہاں مسجد تک لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے 7 عذر پیش کیے۔ پہلا یہ کہ میں اس شہر سے نہیں ہوں، مدینہ سے نہیں بلکہ باہر گاؤں کا ہوں، غریب، اعمیٰ، نبینا ہوں، بیت بعید، کہا کہ میرا گھر یہاں سے دور ہے، لیس لہ قائد یقودہ، چوتھا یہ کہا کہ مجھے مسجد تک لانے والا بھی کوئی نہیں۔ نبی نے آدمی تو کو پکڑ کے لائے گا،
مجھے مسجد تک لانے والا بھی کوئی نہیں۔ پانچویں بات یہ کہی بین المدینہ واد، میرے اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، یعنی ایسی وادی ہے کہ جس کو عبور کرنا نبینے آدمی کے لیے مشکل ہے۔ اور چھٹی بات بتائی بینہ و بین المدینہ سباع، میرے اور مدینہ کے درمیان وادی میں درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے درندے بھی موجود ہیں۔ اور ساتویں بات بتائی وبینی و بین المدینہ حوام، اور میرے اور مدینہ منورہ کے درمیان سانپ بچھو بہت ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ 7 چیزیں بتائیں، اور کہا کہ کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ، اجازت دے، چل دیے۔ صحابی جانے لگا تو آواز لگائی اتسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز پہنچتی ہے تم تک؟ کہتے ہیں ہاں اذان کی آواز مجھے پہنچتی ہے۔ فرمایا فعجب، اگر اذان کی آواز پہنچتی ہے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ 7 علتیں، 7 اسباب ہیں کہ وہ مسجد میں نہ آئے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو۔ اور یہ تو عام حالات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ اے میرے نبی دوران جنگ بھی ان لوگوں کو، اپنے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ صلاۃ الخوف قرآن کریم میں باقاعدہ اس کا واقعہ موجود ہے، صلاۃ الخوف کیسے ادا کی جائے گی، وہ طویل احادیث ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ سورۃ النساء آیت نمبر 102 میں فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جب آپ ان کے ساتھ ہوں دوران جنگ، یہ اسلحہ بھی اٹھائے رکھیں دشمن کے مقابلے کے لیے، اور تمہارے ساتھ باجماعت نماز بھی ادا کریں۔ جماعت کی اتنی اہمیت کہ جنگ بھی لگی ہوئی ہے تو فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کریں۔ نبی نے کو اجازت نہیں دی، اور ہم تندرست و توانا بینا، تندرست و توانا بینا، سڑکیں بہترین، گھر قریب، مسجد قریب، ہر چیز آسانی، گھر سے نکل کے آئیں مسجد میں ایئر کنڈیشن اور خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ، پر اس کے باوجود اگر آدمی کہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں یہیں پڑھتا ہوں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے عقیدے بلکہ بد عقیدگی کے نتیجہ میں وہ مسجدوں میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب اندازہ کریں کہ ان لوگوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ پاکستان سے جب یہ لوگ آنے لگتے ہیں تو ان کو وہاں سے تاکید کی جاتی ہے کہ دیکھو تم سعودیہ جا رہے ہو، وہ سارے وہابی ہیں، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، اگر ہماری نماز بھی نہیں ہوتی اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ مکہ میں آئے ہوئے حرم میں باجماعت نماز نہیں پڑھتے، کتنی بد قسمتی ہے لوگ، حرم میں موجود ہیں لیکن باجماعت نماز نہیں پڑھتے، اپنی کسی کونے کھدرے میں جا کے 4-6 آگے ان کا پیر ہے اور پیچھے 4-6 مرید ہیں۔ اب ان سے کہو کہ یہ تمہاری نماز نہیں ہوتی اور تم پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے حج کرنے آئے ہو، یہاں تو نمازیں تم پڑھ لو گے، حج کے بارے میں کیا ہے؟ وہاں بھی خود اپنا مولوی کھڑا کرو جا کے، حج کے لیے بھی اپنا پیر کھڑا کرو کہ ہم اپنی مرضی کا یہاں حج بھی پڑھوائیں گے، پھر پتہ چلے۔ جماعت کے انتظامات بہترین ہیں، اہل علم لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ کچھ یہ ہیں جو کہتے ہیں وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور کچھ وہ بدقسمت ہیں جو کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ وہابی کہہ کے کہ چلو تھوڑا بہت مسلمان شاید مانتے ہیں، لوگ تھوڑا بہت ہی مانتے ہیں، پورا نہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، ٹائم کافی ہو گیا ہے، ناراض ہو رہے ہوں گے۔ شارجہ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی نیا مسلمان ہوا، نو مسلم،
اسے ایک آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا، رہائش کا انتظام ہو گیا اور اس کی تعلیم کا انتظام ہو گیا۔ وہ عالم دین تھے، ہمارے دوست تھے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ پچھلے 5-6 سال ہونے والا ہے، 13 ذوالحج کو وہ فوت ہو گئے۔ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، رہائش بھی دی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا کہ تم کس کے ساتھ چلتے پڑ رہے ہو؟ یہ نو مسلم ہے، اس بیچارے کو نہیں پتا وہابی شمی کیا ہوتا ہے، اہل حدیث اہل سنت کیا ہے۔ کہا تم کس کے ساتھ چلو؟ کہتا ہے کہ میں شیخ عبداللہ کے ساتھ۔ کہ تمہیں نہیں معلوم یہ وہابی ہے؟ وہ بیچارہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم وہابی کیا ہے۔ کہا وہابی اور یہودی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی ہیں کہ وہابی اور یہودی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو وہابی یہودی چھوڑیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ان مسجدوں میں، اور وہ پاکستان انڈیا کی مسجدیں ہوں کہیں بھی، وہ مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز ہی نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ اس بات کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، اور انہی کے گندے انڈے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ جو 10 20 100 50 ان کے اپنے لوگ ہیں، صرف وہی مسلمان۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ باجماعت نمازیں ادا کریں، رمضان المبارک ختم ہونے کے قریب ہے، جو آخری لمحات آخری دن ہیں، کوشش کریں کہ پچھلے دنوں کی کمی اب 4-5 دنوں میں نکالی جا سکتی ہے، ذرا کوشش کر کے یہ کمی نکال لیں، توبہ طائب کر لیں، اللہ رب العزت کے یہاں رجوع کر لیں۔ شاعر نے کہا ہے باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، کوئی بھی ہو، کتنے بھی گناہگار ہو، کتنے بھی پاپی ہو، اب باز آ، گرچہ 1000 بار توبہ شکستی باز آ، اگر پہلے 1000 مرتبہ بھی توبہ کر کے توبہ توڑ چکے ہو، اب بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کے پاس وقت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توبہ کرنے سے بندہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ ما لم یغرغر، جب تک بندے کے گلے سے غرغرہ موت کی آواز نہ شروع ہو جائے، اور دوسرا حتی تطلع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے نہ چڑھ جائے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کریں اور اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت سے بخشوا لیں، ہمارے پاس موقع موجود ہے۔ لیکن یہ اگر کوئی کہے کہ ہاں کسی وقت توبہ کریں گے، ذرا ابھی خیر ہے، کچھ کام کرنے باقی ہیں، تو توبہ کرنے کے لیے کون جانتا ہے کہ کس وقت اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی؟ کوئی آدمی کہے گا کہ میں تو ابھی بڑا طاقتور جوان ہوں، میری موت تو ابھی جا کے 40 سالوں کے بعد، کوئی نہیں ہے۔ جوان ہے 2 منٹ لمحہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرمایا کہ جب کسی کی موت آتی ہے، ایک لمحہ پہلے نہیں اور ایک لمحہ پیچھے نہیں، جس لمحہ لکھی ہے اس لمحہ موت آ جائے گی۔ لہذا توبہ کو کبھی بھی لیٹ نہ کریں، فوراً اللہ کے یہاں رجوع کریں، اپنے سابقہ گناہ اللہ سے معاف کروائیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ یہی توبہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو چھوڑے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں تلافی معافات کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے، زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے آپ کے صیام و قیام قبول فرمائے، اور لیلۃ القدر اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آج کی رات اس سلسلے کی اسپیشل رات ہے، 27ویں جو معروف ہے نا ہمارے پاک و ہند میں 27ویں یا 27، اور واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے بھی کچھ خوابوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی۔ لگتا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر لگتا ہے، لیکن 100% نہیں۔ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، زیادہ تر شواہد یہ ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے، اور قرآن کریم کی یہی صورت جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسی صورت کے الفاظ گن کر بعض ائمہ و تفسیر نے
یہ لکھا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ الفاظ گنتے جائیے. 27واں لفظ جو ہے وہ ہے ہیہ. ہیہ حتی مطلع الفجر. ہیہ کا معنی ہے یہ رات. یہ رات تب تک ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. طلوع صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہیہ رات کی ضمیر ہے اور یہ 27واں لفظ ہے اس صورت میں. گویا زیادہ توقع یہ ہے کہ 27ویں رات, اور آج رات آ رہی ہے یہ 27ویں ہے نا. کوشش کریں اللہ رب العزت ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرمائے. ایک ہی سوال ہے مختصر, کیا نماز میں پہلی رکعت میں چھوٹی اور دوسری رکعت چھوٹی, پہلی رکعت میں چھوٹی اور دوسری رکعت میں بڑی سورت کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک ہی سورت سے دونوں رکعتیں پڑھا دیتے تھے, برابر ہو گئی. قرآن کریم کی ایک ہی صورت اذا زلزلت الارض زلزالها پہلی میں بھی پڑھی, دوسری میں بھی وہی پڑھی, کوئی حرج نہیں. اور بعض صورتیں آپ نے پڑھی اور ان کی ترتیب جیسے قرآن کریم میں ہے ویسے نہیں. پہلے والی صورت بعد میں پڑھی, بعد والی صورت پہلے پڑھی. ایک نہیں کئی واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں کہ آپ نے صورت کو آگے پیچھے کر کے پڑھ دیا. لہذا یہ کوئی بات نہیں ایسی کہ چھوٹی بڑی, لیکن عموماً ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے نماز میں پہلی رکعت میں زیادہ ہوتی, دوسری میں کم ہوتی. حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ہم نے اندازہ کیا تو یہ اندازہ نکلا کہ آخری 2 رکعتوں میں, ظہر کی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر آپ نے تلاوت کی, اور پہلی میں اس سے 2 گنا. وہ کتنے ہو گئے؟ 30 آیات, یعنی سورۃ الملک 30 آیات ہیں. 30 آیات کے بقدر پہلی میں, پہلی 2 میں, اور اس سے آگے آخری 2 میں. اور سورۃ الفاتحہ کتنی آیات ہیں؟ 7, اور اندازہ نکل رہا ہے 15 آیات کا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بھی لکھی ہے. انہوں نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ پڑھ لیا کرتے تھے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اور باقی جو جہری نمازیں ہیں ان میں تو ظاہر ہے کہ پہلی میں آپ پڑھتے ہی پڑھتے تھے, آخری میں صرف سورۃ فاتحہ. لیکن سری نمازوں میں آخری میں بھی اگر آپ دیکھیں امام تھوڑا لمبا ہو رہا ہے, آپ کو سورت پڑھنا شروع کر دیں. جب امام اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کر دیں اور اس کے ساتھ ہی رکوع چلے جائیں. اللہ رب العزت ہمارے آپ کے ساتھ کے اعمال قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اگلا جمعہ عید کے بعد آئے گا انشاءاللہ.